اردو کہانی میں خوش آمدید۔ شیر اور بندر کی کہانی۔ یہ انوکھا واقعہ جنگل کے ایک رحم دل شیر کا ہے۔ وہ کسی بھی جانور پر ظلم نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس جانور کو معاف نہیں کرتا تھا جو جنگل کے اصولوں کے خلاف ورزی کرتا۔ اسی جنگل میں ایک شرپسند بندر بھی رہتا تھا، جسے جنگل کا شیر بالکل پسند نہیں تھا۔ بندر اپنی شرارتوں کی وجہ سے اکثر شیر کی ڈانٹ سنتا تھا۔ ایک دن بندر کو پتہ چلا کہ جنگل کے ایک غار میں ایک جادوگر آ بسا ہے۔ بندر نے سوچا یہ جادوگر اس کی مدد کر سکتا ہے، شاید وہ کوئی ایسا جادو سکھا دے جس سے وہ جو چاہے کر سکے۔ یہی سوچ کر وہ بندر جادوگر کے غار تک پہنچا۔ اس نے جادوگر سے کہا کہ وہ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اسے جادو سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ جادوگر نے بندر کو اپنی خدمت پر رکھ لیا۔ کچھ مہینوں تک بندر اس جادوگر کی خدمت کرتا رہا۔ جب اپنا عمل مکمل کر کے جادوگر وہاں سے جانے لگا تو اس نے خوش ہو کر بندر کو ایک جادو سکھا دیا۔ جادوگر نے بندر کو خبردار بھی کر دیا کہ اس جادو کو صرف جنگل میں ہی استعمال کرنا۔ اگر تم نے یہ جادو جنگل کے باہر کسی انسان پر کیا تو تم بہت ہی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ جادوگر نے بندر کو ایک ایسا جادو سکھایا تھا جس سے وہ جانوروں کی شکل بدل سکتا تھا۔ مثلاً وہ شیر کو بکری یا چوہا بلکہ انسان بھی بنا سکتا تھا۔ جادو سیکھنے کے بعد بندر شیر کی تلاش میں نکلا۔ اس نے سوچا کہ وہ شیر کو ایسا سبق سکھائے گا کہ شیر ساری زندگی یاد کرے گا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے آخر اس نے شیر کو دیکھ لیا۔ وہ شیر کے سامنے گیا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے شریر بندر کو دیکھا تو غصے سے کہا، آج تمہیں کون سی شرارت کرنی ہے؟ میں نے تم سے کئی بار کہا ہے کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بندر ہنسنے لگا۔ شیر بھی حیران ہوا کہ آج اس بندر کو کیا ہوا۔ بندر نے شیر سے کہا، جنگل میں تمہاری بادشاہی آج سے ختم، اور آج میں تم سے اپنے سارے بدلے لینے آیا ہوں۔ شیر حیران بھی ہوا لیکن بندر کی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ اسی وقت بندر منتر پڑھنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس نے شیر پر پھونک ماری، شیر ایک انسان کی شکل میں بدل گیا۔ اب شیر انسان کی شکل میں تھا، حیران پریشان کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف بندر شیر کو انسان کی شکل میں دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ شیر نے بندر پر غرانا چاہا لیکن اس کے حلق سے انسانی آواز نکل رہی تھی۔ وہ بندر کی طرف بھاگا لیکن بندر اس کے سامنے سے فوراً رفو چکر ہو گیا۔ شیر بہت ہی پریشان تھا۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح غرا سکتا تھا اور نہ تیزی سے بھاگ سکتا تھا۔ شیر اسی پریشانی کی حالت میں ہاتھی سے ملنے گیا، لیکن ہاتھی نے جیسے ہی انسان کو دیکھا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ شیر پھر شیرنی کی طرف گیا۔ شیرنی نے بھی جیسے ہی انسان کو دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے شیرنی کو بہت آوازیں دیں لیکن ایک شیرنی اب انسانی آواز کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ شیر اب کسی کو اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتا تھا اور نہ کوئی حل اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے جنگل میں چھپے بندر کو بہت تلاش کیا لیکن بندر کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔
شیر انسان کی شکل میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ جنگل کے نزدیک بستی کی طرف جانا چاہیے تاکہ وہاں اسے کسی سے مدد مل سکے۔ دوسری طرف بندر شیر کو اس حالت میں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ دوسرے جانوروں پر بھی اپنا جادو آزمائے۔ کئی جانوروں پر اپنا جادو آزمانے کے بعد بندر کو ایک بار پھر شیر کی یاد آئی اور وہ شیر کی تلاش میں گھومنے لگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ شیر تو انسان کی شکل میں ہوگا، اس لیے وہ انسانوں کی بستی کی طرف گیا ہوگا۔ بندر بھی اسی راستے پر روانہ ہو گیا۔ شیر جنگل کے نزدیک ایک انسانی بستی میں داخل ہوا۔ پہلے تو وہ بہت ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ وہ شیر ہے، لیکن ایسا نہ ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی انہیں انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہے۔ شیر کو اب بھوک بھی لگ رہی تھی، سو اس نے سوچا کہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ وہ ایک ڈھابے پر گیا اور اس کے مالک سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے اور کچھ کھانے کو چاہیے۔ مالک نے جب اسے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں تو پہلے یہاں پر نہیں دیکھا، کہاں سے آئے ہو؟ شیر یہ باتیں سن کر پریشان ہو گیا کہ اب کیا بتائے۔ پھر اس نے مالک کو بتایا، میں بہت دور سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور بہت بھوک لگی ہے۔ مالک نیک دل انسان تھا، اس نے شیر کو کھانا دیا۔ شیر ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا اسی وقت اسے دو انسانوں کی باتوں کی آواز سنائی دی جو جنگل اور جانوروں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، میں اس بار یقیناً اس شیر کا شکار کروں گا جو پچھلی بار بچ گیا تھا، لیکن اس بار وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔ میں نے اس بار اس کے لیے پوری طرح منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ شیر نے اس انسان کو قریب سے دیکھا تو اسے پہچان گیا۔ یہ وہی شکاری تھا جسے اس نے جنگل میں دیکھا تھا جب اس نے مجھ پر فائرنگ کی تھی اور میں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ انسان خوش قسمتی سے بچ کر جنگل سے بھاگ گیا تھا۔ شیر نے اس شکاری سے کہا، جنگل میں جانوروں کو شکار کرنا ظلم ہے، ان کا بھی خاندان ہے، کسی ایک جانور کو شکار کرنے سے اس کا پورا خاندان بکھر جاتا ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ جنگل کو جانوروں کے لیے چھوڑ دے۔ شکاری ہنسا۔ اس نے شیر سے کہا، تم بڑے اچھے اور نیک انسان لگ رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جانوروں کا شکار کرنے کا الگ ہی مزہ ہے، اور میں پچھلے کئی سالوں سے شکار کر رہا ہوں۔ اس بار میں نے بڑے شکار کے بارے میں سوچا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں جنگل کے سب سے خطرناک شیر کا شکار کروں گا۔ شیر اب سوچ رہا تھا کہ وہ انسان تو بن گیا ہے، لیکن اب جنگل کے جانوروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ انہیں شکاریوں سے بچایا جا سکے۔ اس لیے وہ اس شکاری کے ساتھ بحث میں لگا ہوا تھا۔ اس نے شکاری سے کہا کہ تم جس شیر کی بات کر رہے ہو وہ ایک بڑا ہی رحم دل اور جنگل کے جانوروں کا خیال رکھنے والا شیر ہے۔ تم لوگ جانوروں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ آخر بہت بحث اور دلائل دے کر شیر نے شکاریوں کو اس بات پر قائل کر لیا کہ آئندہ وہ بے زبان جانوروں کو نہیں ستائے گا، بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی روکے گا کہ وہ بھی جانوروں پر ظلم نہ کرے۔ شیر اس شکاری سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ بندر بھی وہیں پہنچ گیا۔ بندر نے جب دیکھا کہ شیر ایک انسان کے ساتھ کسی بحث میں لگا ہوا ہے تو اس نے سوچا کہ شیر کو ایک بار پھر سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بندر نے سوچا کہ اگر وہ شیر کو اپنی اصلی حالت میں لے آئے تو انسانوں کی بستی میں شیر کی خیر نہیں ہوگی اور انسان کسی طرح اسے پکڑیں گے اور مار دیں گے۔ اس طرح مجھے شیر سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر شیر سلامت بچ گیا تو پھر تو میری
خیر نہیں ہے۔ بندر نے جیسے ہی شیر پر منتر پڑھ کر پھونکا تو بندر کے بدن میں ایک دم سے آگ لگ گئی۔ بندر آگ میں جل کر چلانے لگا۔ وہ جادوگر کی بات بھول گیا تھا کہ اگر جنگل سے باہر تم نے کبھی یہ جادو کرنے کی کوشش کی تو تم مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ بندر نے انسانوں کی بستی میں جادو کرنے کی کوشش کی تو وہ آگ کے شعلوں میں گھر گیا۔ لوگ بندر کی جانب دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ اس کی مدد کے لیے بھی پہنچ گئے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بندر کو پوری طرح لپیٹ میں لے لیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی بندر مرا، شیر سے بندر کا جادو بھی ختم ہو گیا اور وہ اپنی اصلی حالت میں یعنی انسان سے ایک بار پھر شیر بن گیا۔ اچانک جب شکاری نے شیر کو دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ شیر نے اپنی اصلی حالت میں آنے کے باوجود شکاری کی طرف دوستی کا پنجہ بڑھایا۔ شکاری نے بھی گرم جوشی کا اظہار کیا۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ شیر ایک بار پھر جنگل میں پہنچ گیا اور خوش تھا کہ اس نے جنگل کے جانوروں کی زندگی کو تحفظ دے دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو آپ جلد یا دیر ہی آپ کو بھی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا، جیسے بندر نے بھگتا اپنی جان گنوا کر۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔